تو انگریزوں کے اخلاق سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور میں ان عورتوں سے کہتا ہوں اپنے پاکستانی اور ہندوستانی شوہروں سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنا بھی آڑا ترشا ہے نا, ٹیڑھا میڑا اور بد اخلاق, آپ کو اس نے چھت دی ہوئی ہے, آپ کے بیسک حقوق یہ ادا کر رہا ہے. اس مکھنچو کا نام آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے, مرسز فلاں, ٹھیک ہے نا, کہیں جاتی ہو عزت ہوتی ہے آپ کی. یہ ختم ہو گیا نا, عورت کی عزت اس کے شوہر سے ہے. آج ہماری لبرل خواتین بہت عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ہم نے شادی نہیں کرنی, ہم غلامی والی زندگی نہیں چاہتے, آزاد ہیں. 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی. دفتروں میں ہر آدمی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. شادی شدہ لڑکی اگر جاب بھی کرتی ہے, لوگوں کو پتا ہے یار یہ مسز فلاں ہے, اس کی عزت ہے, بشرطے کہ وہ مسٹر صحیح آدمی ہو. ایسا نہ ہوگا مسٹر ہی کوئی عجیب سی چیز ہے تو پھر تو مسز فلاں ہونا ہی ہے, بن جاتا ہے. وہ کوئی جسٹیبل آدمی ہو, کچھ اس کے جوڑ کا ہو, عزت ہوتی ہے. شادی نہیں ہے تو تھوڑی کوئی عزت ہے. وہ ایک کراچی یونیورسٹی میں کوئی لبرل انٹی ہے, میرے بہت خلاف بولتی ہیں, مجھے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بتایا, میرے بھی شاگرد کراچی یونیورسٹی میں بہت پڑھتے ہیں نا. کراچی یونیورسٹی میں آپ بہت ساری انٹی ہیں, کسی کو کیا پتہ چلے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں. ان میں ایک انٹی ایسی ہیں, مجھے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بتایا, میرا نام جب بھی آئے گا نا وہ فوراً منفی تبصرہ شروع کر دیتی ہیں. لبرل انٹی ہیں وہ کراچی یونیورسٹی کی. میرے شاگرد بھی, جامعہ کے شاگرد کراچی یونیورسٹی میں بھی بہت سارے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں استاد جی جب آپ کا نام آتا ہے وہ کہتی ہیں یہ کوئی بندہ ہے, یہ بیکورڈ قسم کا آدمی ہے, دقیانوس شادیوں کی ترغیب دے رہا ہے, بچے پیدا کرو, یہ کیا ہے, یہ کون سی باتیں کر رہا ہے یہ. تو مجھے کل ایک طالب علم بتایا کہ وہ میری جو مس ہیں, ٹیچر ہیں, وہ بہت آپ کے خلاف ہیں اور وہ شادیوں وادیوں کے. میں نے کہا اپنی ٹیچر سے نا جا کے احترام سے کہنا ہے کہ مس آپ بھی شادی اب کر لیں. حقیقت بتا رہا ہوں, ہم آپ کو ٹیچنگ سے منع نہیں کر رہے, لیکن کائنڈلی آپ بھی مفتی صاحب کا بیان سنیں اور فوراً سے پہلے کسی بندے کی پہلی بیوی بن جائیں. پہلی والا نہیں مل رہا تو دوسری بن جائیں آپ, کیونکہ یہ جو آپ کے گریڈ ہے نا یونیورسٹی میں ابھی, یہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہے. نہ یونیورسٹی آپ کو پوچھے گی, نہ ملک آپ کو پوچھے گا, نہ قوم آپ کو پوچھے گی. بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے جو تنہائی میں زندگی گزارنی ہے نا, وہ ہمارے استاد جی نے کہا ہے وہ بھیانک آپ کا بڑھاپا ہمارے استاذ کو ابھی سے نظر آ رہا ہے. یقین نہ آئے تو ذرا لبرل انٹیوں کا سروے کر کے دیکھ لو, جنہوں نے جوانی ایجوکیشن اور جاب میں گزاری, نکاح کو انہوں نے ترجیح نہیں دی, ان کا بڑھاپا اور کیسا, اور بڑھاپا کا مطلب 90 سال نہیں, 50 55 بس. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں نے کہا اپنی استانی صاحبہ کو احترام کے ساتھ کہہ دینا, اپنی ٹیچر کو, کہ مس آپ بھی کبھی سنجیدگی سے مفتی صاحب کے بیانات سنیں اور کائنڈلی آپ کے اسٹیٹس کا, آپ کی پروفائل کا, آپ کو اگر کوئی کمارا چھڑا چھاٹ نہیں مل رہا تو مفتی صاحب کا بیان سنیں, کسی پروفیسر سے دوسری بیوی بن جائیں آپ پروفیسر کی. سمجھتے ہو؟ وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیچنگ چھوڑ دیں آپ, لیکن اس کو پہلے فوکس کریں, یہ ضرورت آپ کی زیادہ ہے, ورنہ آگے ریٹائرمنٹ کے بعد بہت بھیانک بڑھاپا ہے آپ کا. پھر یقین نہ آئے تو میں بہت ساری انٹیوں سے ان کی ملاقات کروا دوں گا کہ جنہوں نے ٹیچنگ کو اور جاب کو ترجیح دی, شادی کو ڈیلے کیا, جس کے بعد اب وہ ترس رہی ہیں, عذاب میں زندگی گزر رہی ہے ان کی. نیچر سے بغاوت مت کرو میرے بھائی. میں نے کہا نا ڈاکٹروں نے انڈے چھڑوا کے لائے کس پہ, ہمیں انڈوں پہ سیٹ کر دیا نا کہ انڈے کھاؤ. اب گایوں اور دمبوں کی چربی چھڑوا کے ڈالڈا پہ سیٹ کیا, اور کچھ دنوں میں آ جائیں گے دوبارہ کس پہ. تو اسی طرح یہ جو فیملی پلاننگ کی باتیں کر رہے ہیں نا کہ عورت بچے پیدا کرنے سے کمزور ہوتی ہے, سب ڈرامے بازی ہے. یہ تو نیچر ہے عورت کی اولاد پیدا کرنا. کل انہوں نے اسی پر آنا ہے کہ عورت کی صحت کس میں ہے, نسل بڑھانے میں ہے. دیکھ لو اپنی نانیوں دادیوں کو 90 سال زندہ رہی تھیں, ان کو تو جانتی بھی نہیں تھی یہ حمل روکنا کیا ہوتا ہے. زیادہ اچھی لائف انہوں نے صحت کے حوالے سے بھی, مینٹلی بھی زیادہ اچھی لائف گزاری ہے. تو وہ یونیورسٹی کی جو ٹیچر صاحبہ ہیں, میں نے اپنے شاگرد سے کہا ان سے کہنا کہ میں آپ کو بہت ساری لبرل انٹیوں سے ملوا سکتا ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھو ان بیچاریوں کا حال کیا ہوتا. ہماری دادیاں نانیاں تو کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کو, پڑھی لکھی نہیں تھی, کیسی بادشاہوں والی زندگی گزاری ہے بھائی. بہویں بھی ہیں, داماد بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, سب نے مل کے بڑھاپے میں خدمت کی ہے. عزت بھی ملی ہے. عزت عورت کو اپنے خاندان سے ملتی ہے, باہر سے نہیں ملتی. کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو. میڈم صاحبہ
कंपनी आपको जब तक इज्जत देगी जब तक आप कंपनी के काम की हो. जब आप कंपनी के काम की नहीं, वो हो सकता है साल में एक आध दफा तकरीब में आपको हार फूल भेज कर दिए जाए, उसके बाद कोई भी नहीं पूछता. ये जितनी सेलिब्रिटीज है ना जो मशहूर मशहूर, जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिल रहे होते हैं, इनकी इज्जत सिर्फ उसी वक्त होती है जब अवार्ड दिया जा रहा है. उसके बाद घर पहुंचने के बाद ये वैसे के वैसे बैठे हुए होते हैं. ना दामाद है, ना बहुएं हैं, ना भाई हैं, ना बहनें हैं, कोई खानदान ही नहीं है बेचारों का. 4 शादियां कर लो, बुढ़ापे में इज्जत मिलेगी तुम्हें. जवानी में तो फड्डे होंगे, सही बता रहा हूं मैं. जवानी में तो हसद जेलेसी सब कुछ होता है ना, बीवियां लड़ेंगी. थोड़ी उम्र ज्यादा होगी, वो कहेंगी अब क्या रह गया लड़ने के लिए, इकलौता मियां है हमारा. आपको रेंट बंदा नहीं लेना पड़ेगा, किराए पे जापानियों की तरह तन्हाई दूर करने के लिए बंदा बुलाने की जरूरत, बोलो ना, नहीं है. बच्चे होंगे आपके यार, कितने ही नालायक भी पैदा हो गए, एक आध तो काम का निकलेगा ना. अव्वल तो इंशाल्लाह सारे काम के निकलेंगे. लेकिन फर्ज कर लो यार, अगर 2 बच्चे हुए वही बिगड़ गए, स्पेयर में कुछ बिगड़ने के लिए भी रखो. हकीकत है, इतने हो कि 2-4 बिगड़ जाए तो बर्दाश्त कर लो कि यार बाकी ठीक है, एक क्या निकला. अब हमारे बच्चों में एक बच्चा पढ़ के ही नहीं दे रहा कमबख्त, बर्दाश्त हो रहा है हमसे कि चलो यार इसको पंचर की दुकान खुलवा देंगे हम, बाकी तो पढ़ रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह. अगर मेरा वो एक इकलौता ही होता, मैं तो कहता तारिक साहब तुम तो गए बेटा, एक ही निकला वो भी किसी काम का नहीं. हालांकि काम का है अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कह रहा काम का नहीं, पढ़ाई में दिमाग नहीं चल रहा उसका. तो हर आदमी को अल्लाह ने हर सलाहियत थोड़ी दी है. सारे ही पढ़ाकू हो तो सारे डॉक्टर बन जाएंगे, सारे इंजीनियर बन जाएंगे, तुम नीचे काम करने वाले लोग कहां से लेकर आओगे. और बाज दफा एक बच्चा पढ़ाई में नहीं चल रहा होता, वो इसलिए नहीं चल रहा होता, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन होता है. वो मैं अगर स्कूल में पढ़ाई में चलता तो आज मैं यहां बैठ के बयान नहीं कर रहा होता. हमारा तो दिल लगता ही, हम तो शरारतों में आगे थे बहुत. एक एज के बाद फिर हमने पढ़ना शुरू किया, फिर दिमाग लग गया हमारा. तो आपको थोड़ी पता है अल्लाह आपके बच्चे को क्या बनाना चाहता है भाई. अल्लाह आपके बच्चे को कुछ और बनाना चाहता है. मेरे जितने कजन जो पढ़ाकू थे किसी काम के नहीं है, माजरत के साथ मेरे कोई कजन अगर बयान सुन रहे हो, ज्यादातर वही काम के हैं जो पढ़ाकू नहीं थे. वो कंप्यूटर पे ठक 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 बैठे, पता नहीं क्या क्या बन गया यार, कंप्यूटर भी सीख सीख के ना अमेरिका की कंपनियों से ऑर्डर पकड़ने शुरू कर दिए उन्होंने. और एक बैठा हुआ है वो रट्टे लगा रहा है, इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ. आधा कानून याद है उसको शुरू का याद नहीं है, लेकिन पढ़ाई की वैल्यू है. अब मेरे बयान सुन के बाज बच्चे और शरारती हो जाते हैं, पढ़ेंगे तो कुछ आगे चलेंगे ना, लेकिन टेंशन लेने का नहीं. हमारे एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, टेंशन नहीं लेता, मैं देता हूं उसको थोड़े बहुत ताने वाने दे देता हूं. अच्छा बस बयान खत्म कर रहा हूं, बहुत ज्यादा हो गया.